اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ فرزانہ صفدر کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے نیپال کے نئے صدر جناب رام چندر پوریل کے نام ان کی اس تعیناتی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر اور اردن نے دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مسئلہ فلسطین کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ریاض اور تہران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی سے متعلق سعودیہ، ایران اور چین کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے بحرین میں بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کی سائیڈ لائن میں خلیجی اور عربی پارلیمانی گروپوں کے اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے نیپال کے نئے صدر جناب رام چندر پوریل کے نام ان کے اس انتخاب پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے ان کی توفیق و کامیابی اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے بھی نیپال کے نئے صدر جناب رام چندر پوریل کے نام ان کے اس انتخاب پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی سے برادر ملک اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور تارکین وطن کے امور کے وزیر ڈاکٹر ایمن الصفدی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر، جن میں سر فہرست مسئلہ فلسطین ہے، بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ قطر، سعودیہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی 2 ماہ کے اندر اندر ایک دوسرے کے ہاں اپنے سفارت خانے اور نمائندہ دفاتر دوبارہ کھول دینے، سیکیورٹی سے متعلق سمجھوتے اور اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنیکل، سائنس، کلچر، اسپورٹس اور نوجوانوں کے شعبوں میں تعاون کے عمومی سمجھوتے کو ایکٹیو کرنے سے متعلق 3 ملکوں سعودی عرب، اسلامی جمہوریہ ایران اور عوامی جمہوریہ چین کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کی ان خواہشات کا اظہار کیا کہ یہ اقدام علاقے کے امن و استحکام اور دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں کی تکمیل میں مدد دے گا اور اس سے علاقے کے تمام اقوام کو فائدہ حاصل ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے اس موقع پر شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو انہیں ملک کا وزیر اعظم مقرر کیے جانے کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبدالحیان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ قطر، سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی 2 ماہ کے اندر اندر ایک دوسرے کے ہاں اپنے سفارت خانے اور نمائندہ دفاتر دوبارہ کھول دینے، سیکیورٹی سے متعلق سمجھوتے اور اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنیکل، سائنس، کلچر، اسپورٹس اور نوجوانوں کے شعبوں میں تعاون کے عمومی سمجھوتے کو ایکٹیو کرنے سے متعلق 3 ملکوں سعودی عرب، اسلامی جمہوریہ ایران اور عوامی جمہوریہ چین کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کی ان خواہشوں کا اظہار کیا کہ یہ اقدام علاقے کے امن و استحکام اور دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں کی تکمیل میں مدد دے گا اور اس سے علاقے کے تمام اقوام کو فائدہ حاصل ہوگا۔
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म मुक़र्रर किए जाने की मुबारकबाद दी। तो कतर की जानिब से रियाद और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक सऊदी अरब, ईरान और चीन के मुश्तरका बयान का खैर मकदम इस अमर का अक्कास है कि कतर इख्तिलाफात को सिफारती ज़रियों से हल करने का हामी है और वो इलाके में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। खलीज की कौंसिल बराए ताउन के सेक्रेटरी जनरल जनाब जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने सऊदीया और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली और 2 माह के अंदर अंदर एक दूसरे के यहाँ अपने सिफारत खाने दोबारा खोल देने से मुतालिक सहरुकनी बयान का खैर मकदम किया है। जासिम अल बदेवी ने कहा है कि कौंसिल बराए ताउन इस मुश्तरका बयान और इन तमाम इक़दामात का खैर मकदम करती है जो इलाके में अमन सलामती के फ़रोग़ और उसके मज़ीद इस्तेहकाम के लिए किए जाएं। उन्होंने कौंसिल बराए ताउन में शामिल मुल्कों के कायदीन की हिदायत के मुताबिक डायलॉग की पॉलिसी की हिमायत, इख्तिलाफात को सियासी तरीकों से हल करने की तायद और हिमायत, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून, उम्दा हमसायगी के उसूलों, मुल्कों की बालादस्ती के एहतराम, दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत और इख्तिलाफात को सिफारती ज़रियों से हल करने की पाबंदी पर मुश्तमिल कौंसिल के मौक़िफ़ का इज़हार किया। इसी तरह तंजीम इस्लामी ताउन के सेक्रेटरी ने भी सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली और एक दूसरे के यहाँ अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने के लिए तय पाने वाले समझौते का खैर मकदम किया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के समझौते का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीवन डुजैरिक ने अपने बयानात में कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अच्छे पड़ोसियों के ताल्लुकात खलीज के इलाके के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शूरा कौंसिल ने खलीजी पार्लिमानी ग्रुप अरब पार्लिमानी ग्रुप के हम आहंगी यानी कोऑर्डिनेशन के इजलासों में शिरकत की है। ये दोनों इजलास बहरीन के दारुल हुकूमत अल मनामा में आज शुरू होने वाले बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन की जनरल असेंबली के 146वें इजलासों की साइड लाइन पर मुनक़िद किए गए हैं। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम ने इन दोनों इजलासों में कतरी वफ़द की क़यादत की। इन इजलासों में शूरा कौंसिल की इस डिमांड पर बहस की गई कि अरब ग्रुप की तरफ से जनरल असेंबली के एजेंडे में यह हंगामी शिक शामिल कराई जाए कि मज़ाहिब की तौहीन एक जुर्म है और इसके तहत मज़ाहिब की तौहीन, इबादतगाहों और मुक़द्दसात की खिलाफ वर्जी, कौमों के दरमियान नफरत अंगेज़ी को जुर्म करार दिया जाए और पुरअमन बक़ाए बाहमी रवादारी और बैनुल-अक़वामी अमन सलामती की इक़दार को फ़रोग़ देने की अपील की जाए। खलीजी और अरबी दोनों ग्रुपों के मेंबरान ने इस शिक की हिमायत करने और मुश्तरका तौर पर कोशिशें करने पर जोर दिया कि यूनियन के दूसरे ग्रुपों को भी कायल किया जाए कि वो इस शिक के हक में वोट दें। वाज़ेह है कि शूरा कौंसिल 11 से 15 मार्च तक बहरीन के दारुल हुकूमत अल मनामा में बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन की जनरल असेंबली के 146वें इजलास में और उसकी गवर्निंग कौंसिल के 211वें इजलासों में शरीक है और इसके स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम कतरी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। कतर ने जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के एक चर्च में की जाने वाली फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस फायरिंग से लोग हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कतर के इस मुस्तक़िल मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है, ख़ास इसकी वजूहात व असबाब कुछ भी क्यों ना हों, और वो पुरज़ोर तरीके से कहता है कि वो इबादतगाहों को निशाना बनाने और पुरअमन लोगों को हरासा करने को सख्ती से मुस्तरद करता है। बयान में मकतूलेन के नवाहिकीन और जर्मनी की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार और जख्मियों की जल्द अज जल्द शिफायाबी की तमन्ना का इजहार किया गया है।
قابض اسرائیلی فورسز نے آج مقبوضہ مغربی کنارے کے متفرق علاقوں سے 6 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ الخلیل گورنری میں قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں 6 فلسطینی زخمی اور 10 دوسرے دم گھٹنے کے شکار ہو گئے۔ ان واقعات سے چند گھنٹے پہلے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی حصے میں واقع کفر قدوم بستی میں یہودی آبادکاری کے خلاف 7 روزہ احتجاجی جلوس پر قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 1 فلسطینی بچہ شہید اور 3 دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ انڈونیشیا میں آفتوں کی روک تھام کی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ یوگیاکارتا اور وسطی جاوا کے قریب آتش فشاں پہاڑ میرابی نے آج پھر سے لاوا اگلنا شروع کر دیا ہے اور اسے اٹھنے والے دھوئیں کے گرم بادل 7 کلومیٹر دوری تک پھیل گئے ہیں اور گرم چٹانیں ابل کر باہر آ رہی ہیں۔ انتظامیہ نے لوگوں کو اس خطرناک علاقے سے دور رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ادھر آسٹریلیا کے علاقے کوئنز لینڈ میں ایمرجنسی ٹیمیں وہاں موسلادھار بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ ان سیلابوں کو ریکارڈ سیلاب بتایا گیا ہے۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ گزشتہ ماہ فروری کے دوران قطر سینٹرل بینک کے بین الاقوامی ذخائر اور غیر ملکی کرنسی کی لیکوڈیٹی میں گزشتہ سال کے اسی مہینے فروری کے مقابلے میں 11% کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی بانڈز اور ٹریجرز بلز کے مرکزی بیلنس میں اضافے ہیں۔ قطر ٹورزم نے سیاحت و سفر سے متعلق برلن اسٹاک ایکسچینج کی بین الاقوامی نمائش میں حصہ لیا ہے اور اس نمائش کی سائیڈ لائن میں عرب فیڈریشن ایوارڈز برائے ٹورزم میڈیا کی ثالثی کمیٹی نے فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 کو گزشتہ سال کے دوران عرب سرزمین میں اسپورٹس اور سیاحت کا افضل ترین ایونٹ منعقد کرنے پر اسپیشل ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں وہاں کے سینٹرل بینک نے متنبہ کیا ہے کہ نقدی کی سخت ترین پالیسی اپنانے اور سابقہ عالمی مالیاتی بحران کے بعد سے سود کی شرح میں اب تک کے سب سے زیادہ اضافے کے باوجود بھی ریاستہائے متحدہ امریکہ کو افراط زر کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ اس وقت بھی افراط زر کا حجم 2% سے زیادہ ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں تیل کے امریکی ذخائر میں توقع سے زیادہ کمی اور چین کی جانب سے تیل کی مانگ کی توقعات کے تضاد کی فضا میں اب ایک طرح کا ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، جبکہ اندیشہ یہ ہے کہ امریکی سود کی شرح میں بڑا اور تیز رفتار اضافہ اقتصادی ترقی کی رفتار کو کم کر سکتا ہے اور تیل کی کھپت میں کمی آ سکتی ہے۔ اور آج کی آخری اقتصادی خبر یہ ہے کہ سونے سے حاصل کیے جانے والے فائدوں کے بعد سود کی شرح میں اضافے کے بارے میں امریکی سینٹرل بینک کے چیئرمین کی جانب سے دیے گئے سخت تنقیدی بیان کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں اضافے اور ڈالر کی قیمت میں قدرے کمی بتائی گئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے نیپال کے نئے صدر جناب رام چندر پوڈیل کے نام ان کی اس تعیناتی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر اور اردن نے دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مسئلہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ریاض اور تہران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی سے متعلق سعودیہ، ایران اور چین کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور شورا کے کونسل کے اسپیکر نے بحرین میں بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کی سائیڈ لائن میں خلیجی اور عربی پارلیمانی گروپوں کے اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر محمد اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ اللہ